السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ظفر اقبال ہے اور میں ایک یوٹیوبر ہوں۔ جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اس کا جلدی اختتام کیا، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور خاص طور اس جدید دور میں بہت کم وقت ہے ہر انسان کے پاس۔ اس لیے میری کوشش ہے کہ وہ چیزیں میں بتاؤں آپ لوگوں کو جو انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے آپ میری جو بھی ویڈیو دیکھیں پوری دیکھیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کو سیو کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، سیو کر کے اپنے پاس رکھیں، جب آپ فری ہوں تب دیکھیں۔ میں وہ پہلا پارٹ بنایا تھا کہ جو لوگ لاہور سے جدہ جاتے ہیں وہ مکہ پہنچتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ اب یہ میرا دوسرا پارٹ ہے، وہ حاجی جو لاہور سے مدینہ جاتے ہیں، کیونکہ جو حاجی لاہور سے جدہ جاتے ہیں ان کا احرام ضروری ہوتا ہے کہ انہوں نے مکہ میں وہ کیونکہ مکہ جاتے ہیں اور مکہ میں ہی عمرہ ہوتا ہے اور ان کے لیے احرام بھی ضروری ہوتا ہے، ان کو احرام ضروری پہننا پڑتا ہے۔ اور جو دوسرے حاجی ہوتے ہیں لہٰذا انہوں نے مدینہ جانا ہوتا ہے، مدینہ میں تو عمرہ نہیں ہے، عمرہ تو مکہ میں ہوگا، اس لیے ان کو احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حاجیوں کو چاہیے کہ اپنے جو دو بیگ بڑے ہیں اس کے اندر اپنے دونوں احرام رکھ لیں، اور ایک احرام دو چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ لاہور سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے مدینہ پاک، آپ مدینہ پہنچیں گے۔ مدینہ میں پہنچ کر جو بھی سارا ڈیٹیل ہوتی ہے وہ کلیئر کر کے ساری چیزیں آپ اپنے ہوٹل میں پہنچیں۔ یہ چیزیں اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو ضروری ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پہلی ویڈیو میں وہی باتیں تھیں، اگلی ویڈیو میں وہی باتیں تھیں، پھر آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ تو لہٰذا باتیں سیدھی سیدھی کرتے ہیں جو آپ کے کام کی باتیں ہیں۔ لہٰذا مدینے میں آپ ہوٹل میں پہنچ جائیں گے، آپ کو ہوٹل کا وہی نمبر ایئرپورٹ پہ ملے گا، جو بھی ہے آپ پہنچیں گے ادھر 10-15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ کی مرضی ہے، جتنا آرام کریں، پانی والا گولی کھا لیں بہتر ہے، 2-4 پتے اپنے ساتھ رکھیں، پھر مسجد نبوی کی طرف تازہ صاف کپڑے پہننے، صاف کپڑے پہن کے نہا کے فریش ہو کے نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہن کے وضو بنا کے آپ مسجد نبوی کی طرف نکلیں اور درود و سلام پیش کرتے جائیں۔ ٹھیک، سیدھا اگر ٹائم ملے، نماز کا ٹائم نہ ہو تو سیدھا باب السلام گیٹ پہ پہنچیں۔ باب السلام گیٹ ہی وہ گیٹ ہے جہاں سے آپ روضہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے روضہ مبارک، وہاں پہ آپ سلام پیش کرنا ہے۔ باب السلام سے آپ انٹر ہوں، چپل اپنے پیچھے بیگ میں ڈالیں، چپل ہاتھ میں نہ پکڑیں تو بہتر ہے، اور کوشش کریں لائن میں چلنے کی اور آہستہ آہستہ چلتے رہیں، کسی جگہ پہ کھڑے نہ ہوں، کیونکہ جو لوگ کھڑے ہو جائیں گے وہاں پہ رش ہو جاتا ہے۔ اور ادھر جو اہلکار ہیں ان سے تعاون کریں، سعودی اہلکار بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، جتنے میں تعریف کروں۔ ادھر کی انتظامیہ، سعودی عرب کی حکومت بہت اچھا انتظام کرتی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھیں۔ آپ پھر ایسا ایسا لائن میں چلتے ہیں، کبھی لائنیں 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، اور کبھی کبھار 1 بھی ہو جاتی ہے۔ لائن میں چلتے جائیں، موبائل سائلنٹ کر کے اپنے جیب میں رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ مبارک کی ویڈیو آپ کو کسی بھی جگہ سے نیٹ سے آپ نکال سکتے ہیں، قریب سے بھی مل سکتی ہے آپ کو۔ ادھر آپ صرف اور صرف توجہ دیں درود سلام پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو روزہ مبارک پہ سلام پیش کرتے ہیں، آپ بڑے اچھے طریقے سے آپ سلام پیش کریں۔ سلام پیش کرنے کے بعد آسانی سے آپ باہر نکل جائیں، اسی گیٹ سے باہر نکلیں۔ اگر آپ کا بار بار دل کرتا ہے، وہ آپ کو پھر تقریباً 5-7 منٹ کا رستہ ہے، دوبارہ چکر لگا کے آئیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے جتنی دفعہ سلام پیش کریں۔ اگر دروازہ کھلا ہے آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا کہ آپ دوسری دفعہ آ رہے ہیں یا چوتھی دفعہ آ رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، درود السلام پیش کریں۔ اس کے علاوہ روزہ مبارک کے ساتھ ہی ریاض الجنہ ہے، اس میں نفل ادا کریں، بہت اجر ملتا ہے۔ ویسے تو سب مقدس جگہ ہے، مسجد نبوی تو بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ ادھر آپ ایک نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ میں آپ ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں ریاض الجنہ میں آپ کو نوافل ادا کرنے کا موقع مل جائے، کسی کو دھکا نہ دیں،
اپنی باری کا انتظار کریں، اور جب آپ کو جگہ مل جائے تو زیادہ سے زیادہ 4 نفل پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں، اور دعا بھی مختصر کریں، کیونکہ کچھ میں نے دیکھا ہے کافی لوگوں کو، کیونکہ الحمدللہ میں کافی دفعہ جا چکا ہوں ادھر، تو بہت لوگ ہوتے ہیں جو 20 نفل پڑھ دیتے ہیں، 24 ہے، 30 نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لمبے لمبے رکعتیں شروع کر دیتے ہیں، پیچھے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں اور حاجی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آدھا ٹائم آدمیوں کے لیے ہوتا ہے اور آدھا ٹائم عورتوں کا دیتے ہیں، اس لیے پھر حاجی پیچھے کھڑے ہو تو وہ بیچارے رہ جاتے ہیں نفل پڑھنے سے۔ اس لیے 4 نفل پڑھیں اور مختصر دعا مانگے اور سکون سے باہر نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے لیفٹ سائڈ میں پھر آپ روزہ مبارک پہ سلام پیش کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور میری دعا ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہ آئیں، ہر وقت دعا مانگتے رہیں۔ پھر نماز کا جب ٹائم ہو، مسجد نبوی کے اندر بھی بہت بڑی جگہ بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ قلین لگے ہوئے ہیں، اندر بھی لگے ہوئے ہیں اور باہر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اندر یہ ہے کہ اے سی لگے ہوئے ہیں، ذرا ٹھنڈک ہے، باہر ہے، مگر باہر بھی بہت اچھا انتظام کیا ہے سعودی حکومت نے کہ ہر جگہ پہ چھتریاں لگائی ہیں اور نیچے قلین بھی لگائے ہوئے ہیں۔ سکون سے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پہ آپ آرام سے نماز پڑھیں اور جتنا ہو سکے ذکر اذکار کریں اور اپنے ہوٹل میں واپس آ جائیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ نے جو کھجوریں لینی ہوتی ہے نا، جو بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے وہ مدینے سے کر لیں۔ مکہ مدینے کی نسبت مہنگا ہے، مکے میں آپ کو چیزیں مہنگی ملیں گی، اور مکے میں آپ کو حرم میں آنا جانا، عمرہ کرنا، طواف کرنا، ادھر آپ کو زحمت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور وقت بھی زیادہ دینا پڑتا ہے۔ مدینے میں صرف آپ نے نماز پڑھنی ہے، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے ہیں اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا ہے، وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ کیونکہ عمرہ کے لیے آپ کو احرام باندھنے کے لیے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے میقات پہ، پھر طواف کرنا، صفا مروہ کرنا، بندہ بہت تھک جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جو بھی شاپنگ ہے مدینے سے کر لیں، ادھر سے سستی بھی ہو جائے گی اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا۔ تو اس طرح پھر آپ جب مدینے سے آپ کو مکہ لے جایا جائے گا، پھر آپ مدینے سے احرام باندھیں گے اور مکہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ مدینے سے مکہ کا جو سفر ہے وہ تقریباً 450 کلومیٹر بنتا ہے، اور بسیں آپ کو آرام سے 6 سے 7 گھنٹے پہنچاتی ہیں، کیونکہ رستے میں نماز کا ٹائم آپ کو مسجد میں نماز کے لیے رکیں گی بسیں، آدھا گھنٹہ رکتی ہیں۔ لازمی ٹائم کا خیال رکھیں کہ کہیں آپ کے پاس چھوٹ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ مکہ پہنچ جائیں گے، مکہ آپ عمرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول منظور فرمائے۔ تو یہ میری ویڈیو یہاں میں اختتام کروں گا، اتنی بہت ہے۔ کوئی چیز ایسی جو میں چھوڑ گیا ہوں وہ بھی کمنٹ میں بتا دیں، یا چیز کو ایسی ہو جو غلط بتا گیا ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، وہ بھی میرے کو کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ویڈیو 9-10 منٹ کی بنائی ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔